کبریٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ سچ بولتے ہیں، آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ جو بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ جو کما نہیں سکتے ہیں آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کے چوکھٹ پر کوئی مہمان آ جائے تو بھوکا نہیں جا سکتا، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ حق کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھلے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ نہ، امپوسیبل ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور بیوی ہو تو ایسی ہو، اللہ کی قسم خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی ہو کہ انسان کا کیریکٹر، اس کا اخلاق، اس کے معاملات بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری زبانیں اناپ شراب بکتی رہتی ہیں اور نہ جانے کیسے کیسے واہیات الفاظ نکالتے ہیں، اور سامنے والے کے بارے میں ذرہ برابر نہیں سوچتے ہیں کہ اس کو تکلیف پہنچے گی یا اس کے دل کے اوپر کیا گزرے گی، جبکہ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام معاملات میں سب سے اہم چیز جو ادا کی ہے وہ یہی ادا کری ہے تاکہ آدمی ایک دوسرے کی عزت کر سکے، رسپیکٹ کر سکے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب اس کے زبان اچھے ہوں گے، جب اس کے معاملات اچھے ہوں گے، جب وہ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گا، اٹھے گا، عزت کرے گا، احترام کرے گا، تب جا کر کے کوئی آدمی سے دوسرا آدمی کنیکٹ ہوگا، جڑے گا۔ سب سے بڑا المیہ یہی رہا ہے اس وقت کہ ہماری زبانیں بے قابو ہیں، بے لگام ہیں، ہماری زبانوں کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول نے ذکر کیا کہ اے میرے صحابہ، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول وہ دو چیزیں کون سی ہیں جس کو ہم آپ کی ضمانت دے دیں، آپ کو ہم ضمانت دے دیں اور آپ اس کے بدلے میں ہمیں جنت کی ضمانت دے دیں؟ اضمن لہ الجنہ، ہم تمہیں جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، دو جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی گارنٹی دے دو، اور دو جانگوں کے درمیان جو شرمگاہ ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر یہ کوئی معمولی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ مجھے زبان کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، شرمگاہ کی حفاظت کی ذمہ داری دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، نہیں بولتے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے یہ زبان آدمی کو عزت بھی دے سکتی ہے اور اس کو ذلیل اور رسوا بھی کر سکتی ہے۔ ہاں، اور یہ زبان بعض دفعہ تو ہڈیاں بھی توڑوا دیتی ہے۔ ہاں، بولنے کا احترام نہیں ہوتا ہے، سامنے والے کے بارے میں جانتا نہیں آدمی، جو منہ میں آیا بکتا چلا گیا اور سامنے والے نے اٹیک کر دیا، پتہ چلا اگلے دن ہاسپٹل میں ہے، ہاسپٹل میں وہ کس بنیاد پر؟ زبان اس کے اچھے نہیں ہے، اخلاق اس کے اچھے نہیں ہے۔ اور یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے اپنی زبان کا اہتمام اور اپنی زبان کے استعمال کو کس قدر زور دیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال تک میں رہا۔ کتنے سال؟ 10 سال۔ ایک انسان کی اہمیت کو جاننے کے لیے آدمی چند گھنٹے اس کے ساتھ رہ لے، اس کی اوقات پتہ چل جاتا ہے کہ وہ آدمی کس نیچر کا۔ اور ایک صحابی نبی کی عدالت میں 10 سال تک خدمت میں رہے، تنہائی میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر طریقے کار سے آپ کے ساتھ رہے۔ اور جانتے ہیں کیا گواہی دیتے ہیں کہ 10 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف تک نہیں کہا، اف تک نہیں کہا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایک صحابی سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں ایک سیکنڈ اس میں آدمی ہم سے بھاگنے لگتا ہے، 1 منٹ ہمارے ساتھ رہ لے تو کہتا ہے کیسا گھٹیا انسان ہے۔ اور ایک صحابی نبی کے پاس 10 سال تک رہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ کی زبان سے میں نے کبھی اف تک نہیں سنا۔ یہ صحابہ کرام کا معاملہ تھا، عزت و توقیر تھے صحابہ کرام کا، اور یہ ساری چیزیں نہیں پائی جاتی۔ بدقسمتی ہے یہ ہمارے اوپر۔ اور میرے عزیز میں بتاؤں آپ کو کہ یہی صرف نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان کا استعمال لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب بالاسواق یدفع السیئۃ بالسیئۃ ولکن یعفو ویصفح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد اخلاق نہیں تھے، سخت مزاج کے حامل نہیں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
بازار میں چلتے تھے تو اپنی آواز کو پست کر کے رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برائی کا بدلہ کبھی بھی برائی سے نہیں دیے، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیے۔ آج ایک آدمی اس کے شر سے محفوظ نہیں رہ سکتا ہے، آدمی فوراً گالیوں پر آ جاتا ہے، بدتمیزی کے اوپر آ جاتا ہے، جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ، نبی نے اپنی پوری زندگی میں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیا۔ کبھی ہے ایسا کہ کوئی آیا ہو ہمارے سامنے اور ہمیں گالیاں دے کر کے چلا گیا ہو اور ہم سائلنٹ موڈ پہ چلے گئے ہوں؟ کبھی ایسا ہوا ہمارے ساتھ؟ نہیں۔ وَلَٰكِن يَعْفُو وَيَصْفَحُ، اللہ کے رسول معاف کر دیا کرتے تھے، درگزر کر دیا کرتے تھے۔ یہ کون ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے ہی نہیں کہا گیا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی گیا اس لیے تاکہ وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبہ سے ہمیں آپ کی واقفیت کرا سکے۔ اخلاق جو ہے، جو کیریکٹر ہے، جو ایک انسان کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے، ان تمام چیزوں سے روشناس کرا کر کے ہمیں چلے جائے، اور اللہ کے رسول نے سب کچھ ہمیں بتا دیا، اس کے باوجود بھی ہے نہیں ہے میرے بھائی۔ ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہیں سامنے والا، ہماری زبان سے محفوظ نہیں سامنے والا، ہر طریقے کی برائیوں میں ہم اس کو انوالو کر دیتے ہیں، اور یہ ساری چیزوں میں ذرہ برابر ہم پرواہ نہیں کرتے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں یہی نہیں ہے، آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی کا سب سے انوکھا واقعہ دیکھیے، غار حرا میں اللہ کے رسول کو سب سے پہلے وحی آئی کہ نہیں آئی وہی، ذملونی خدیجہ میرے اوپر چادر ڈال دو، ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان نکل جائے گی، کلا ابشر فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا، آپ کو بھلا کیوں اللہ تعالیٰ ضائع کرے گا؟ ارے آپ تو اللہ والے ہیں، آپ بولتے ہیں سچی بات بولتے ہیں، تصدق الحدیث، سچی بات بولتے ہیں، صلہ رحمی اختیار کرتے ہیں، رشتوں کو نبھانے کا جذبہ آپ کے اندر ہے، اور کیا کرتے ہیں؟ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو کمانے کے قابل نہیں ہیں، کما کر کے آپ ان کو دیتے ہیں۔ سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں جو لاچار ہیں، بے بس ہیں، جو ان کے چلنے پھرنے تک کے لالے پڑے ہوئے ہیں، آپ ان کو سب کچھ پرووائڈ کرتے ہیں، جو بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں ان کو بوجھ اٹھا کر کے دیتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ اکبر، اور آپ ہمیشہ حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، حق کے واقعے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، سامنے والا اپنا ہے پرایا ہے، اللہ کے رسول کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، حق کی بات کرتے تھے، انصاف کی بات کرتے تھے۔ آج کیا ہو گیا جی؟ ہمارا خاندان ہے، ہمارا اپنا اعزہ ہے، ہمارا اپنا اقربا ہے، لہذا اگر وہ غلط بھی ہے تو سپورٹ ہم نے کرنا ہے، بات ختم کر۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہیں آج، یہ چیزیں تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ سچ بولتے ہیں، آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ جو بوجھ نہیں اٹھا پاتے ہیں آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ جو کما نہیں سکتے ہیں آپ ان کو کما کر کے دیتے ہیں، آپ کے اندر خوبی یہ ہے کہ اگر آپ کے چوکھٹ پر کوئی مہمان آ جائے تو بھوکا نہیں جا سکتا، آپ کی خوبی یہ ہے کہ آپ حق کا سپورٹ کرتے ہیں۔ اور ایسے بھلے انسان کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا؟ نہ، امپوسیبل ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور بیوی ہو تو ایسی ہو، اللہ کی قسم خدیجۃ الکبریٰ جیسی بیوی ہو۔ آج ہمارے گھر کے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جائے، ایک ٹائم کے فاقے پر جائے تو بیوی ہاتھ کو، گھر کو آسمان پہ اٹھا لیتی ہے اور کہتی ہے جی کیا کر رہے ہیں، مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اللہ والی وہ عورتیں تھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامے، ترمے، قدمے، سخرے ہر طریقے سے کھڑے تھے۔ اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کون ہے جانتے ہیں؟ ہسٹری پڑھی کبھی؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بہت اونچے لیول کا تجارت کیا تھا۔ آج ایک لڑکی اللہ کی قسم تھوڑا سا ہائر ایجوکیشن اس کے پاس ہو جائے، اللہ کی قسم اپنے شوہر کو اپنے جوتے کے نوک کے اوپر رکھتی ہے، عزت و احترام توقیر بالکل بھی نہیں کرتی ہے۔ میں سیلف امپلائی ہوں، میں کما سکتی ہوں، میں کھلا سکتی ہوں، میرے اندر وہ صلاحیت، وہ کوالٹی، وہ ایبلٹی ہے جس کے نتیجے میں میں اگر شوہر کا محتاج نہ ہونا پڑا تو میں محتاج بھی نہیں رہوں گی، کیونکہ وہ صلاحیت میرے پاس ہے۔ یہ ساری چیزیں کون کرے گا؟ یہ سارے معاملات کون کرے گا؟ تو میرے عزیز ان بنیادی باتوں کو اور ان تمام معاملات کو ہم کو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے تقوی، تقرب اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ چنندہ باتیں ہیں میرے عزیز۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات کری؟
افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. لوگوں سلام کو عام کریں. سلام کرتے ہم لوگ؟ سلام کرتے نہیں کرتے بھائی؟ ایک سلام کے اوپر 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں، وبرکاتہ 30 نیکیاں. فری آف کاسٹ، صرف ادا کرنا، جملہ ادا کرنا، بس ہو گیا. آپ کو 30 نیکیاں آپ کے خزانے میں لکھ دی گئی. نہیں ہو رہا. پہچانتے ہیں تب بھی نہیں کرتے ہیں، نہیں پہچانتے ہیں تب بھی نہیں کرتے سلام. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. آپ کے چوکھٹ پر آ گیا مانگنے والا فقیر، اللہ سے محتاج، آپ اس کو کھانا کھلائیں. وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو نبھائیں بھائی. رشتہ داریاں جو ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں آپ اس کو جوڑیں، آپ ان سے ملیں، بات چیت کریں. غلطی ہو گئی، اگر غلطی پر نہیں ہے تب بھی معافی مانگ لیں، جھک جائے. رشتے کو محفوظ کرنے میں یہ قابلیت ہونی چاہیے کہ آدمی اگر غلطی پر نہیں ہے تب بھی جھک جائے. تدخل الجنت بسلام. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کے اندر یہ کوالٹی ہو جائے کہ رات کی تنہائیوں میں جب پوری دنیا کھراٹے مار رہی ہو، پوری دنیا نیند کے آگوش میں ہو، اٹھے، اپنے آپ کو بستر سے الگ کرے، مصلی اللہ کے سامنے لگا دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجتوں کو، ضرورتوں کو رکھے، انشاءاللہ ربنا اللہ اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دے گا. کرے؟ نہیں کرتے ہم. تدخل الجنت بسلام. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا اگر یہ ساری کوالٹی اور یہ ساری صفتیں آپ کے اندر آ جائے تو میری بنائی ہوئی جو سلامتی والی جنت ہے اس کے اندر آپ کا داخلہ ہو جائے گا. لیکن یہ کوالٹی ہونا، کھانا کھلانا، سلام عام کرنا، راتوں کو اللہ کی عبادت کرنا، یہ ساری کوالٹی ہمارے اندر ہونی چاہیے، تبھی پاسبل ہے، ادروائز پاسبل نہیں ہے. تو میرے عزیز، یہ بنیادی تعلیم، بنیادی معاملات ہمارے ذہن کے اندر ہونا چاہیے. ایک بدو آتا ہے، مسجد کے اندر انٹری کرتا ہے، اور انٹری کرنے کے بعد جانتے ہیں وہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنے لگتا ہے. صحابہ کرام اس کو کلاش لگانے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں، مارنے کے لیے دوڑ پڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے صحابہ رک جاؤ، رک جاؤ. اگر اس کے پیشاب کرنے میں تمہیں تکلیف ہوئی، اگر اس نے پیشاب کیا، اگر آپ روکو گے تو پوری مسجد کو وہ گندا کر دے گا، لہذا آپ لوگ رک جائیں. وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا. اللہ کے رسول نے اس کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد کہنے لگے، سمجھانے لگے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر. اے میرے دوست، اے میرے بدو بھائی، یہ مسجد ہے اور اس مسجد کے اندر پیشاب کرنا، گندگی پھیلانا صحیح بات نہیں ہے. کیا بات نہیں ہے؟ صحیح بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کا مقصد یہ ہے کہ اس مسجد کے اندر اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں پڑھی جائے، اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ کی تلاوت کی جائے. لہذا مسجد کا مقصد یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد کو فکس کر دیا جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے خاص کر دیا جائے. مسجد میں گندگی پھیلانا صحیح اور درست بات نہیں ہے. اور جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدو سے نہیں کہا کہ پیشاب کے اوپر پانی ڈال دے، نہ. اللہ کے رسول نے بدو کو بولا آپ جائیں، صحابہ کو حکم دیا کہ اس کے پیشاب کی جگہ پر پانی ڈال دو. بتائیں، دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستیوں کو اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ اس کے پیشاب کی جگہ پر پانی ڈال دیں. آج یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے اندر ہیں؟ نہیں میرے بھائی، نہیں ہے یہ ساری کوالٹی. اللہ کرے کہ یہ سمجھ ہمارے دین کو آ جائے، اللہ کرے یہ ساری باتیں ہمارے اندر آ جائے، یہ کوالٹیاں، یہ ساری اچھائیاں بھلائیاں ہمارے اندر پیدا ہو جائے. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اسلام سے جڑیں گے، نبی سے محبت کریں گے، رسول کا دامن پکڑیں گے. اور وہ والا نہیں جب نبی کا نام آئے تو جھوم جائے اور نبی کا فرمان آئے تو گھوم جائے، وہ والا نہیں. نبی کا نام آئے تب بھی جھومے، نبی کا فرمان آئے تب بھی جھومے. آپ کو عمل کرنا ہے جیسے تیسے کر کے، آپ کا دل کہے تب بھی کرنا ہے، دل نہ کہے تب بھی کرنا ہے. آپ کو یہ ہونا چاہیے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آج بڑا المیہ مسلمانوں کے ساتھ ہے. اور بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ فتح کر رہے ہیں. اللہ کے رسول مکہ کے اندر انٹری کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اونٹ کے اوپر سوار ہیں، کجاوے میں بیٹھے ہوئے ہیں. عاجزی، وہ انکساری اس قدر ہے کہ اللہ کے رسول کی ڈھوڑی آپ کے کجاوے سے ٹکرا رہی ہے. انکساری کا عالم ہے. ایک آدمی اگر تھوڑی سی چیز کو کامیابی سے حاصل کر لے تو اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑتے ہیں. اور وہ مکہ جس مکے سے آپ کو نکالا گیا، وہ مکہ جس مکے کے اندر آپ کو نماز کی حالت میں اوجھڑیاں ڈال دی جاتی تھی، آپ کو چادر کے پھندے بنا کر کے گھسیٹا جاتا
چاہتے تھے. اللہ کے رسول نے مکہ فتح کر لینے کے بعد کہا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، مکہ کے لوگوں سنو، تمہارے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی. اگرچہ تم نے ہمارے اوپر بڑے ٹارچر کیے ہیں، بڑی اذیتیں کی ہیں، بڑا تکالیف ہمارے اوپر تم نے دیا ہے، لیکن آج ہم تمہیں تکلیف نہیں دیں گے، ہم تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ ساری خوابی اور یہ ساری کوالٹی ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے. نہیں ہمارے اندر، اللہ کی قسم نہیں ہے. یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہے. اور آج کتابوں کو بالائے طاق رکھ دیا گیا. دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنا رہے ہیں، دوسرے لوگ اختیار کر رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے اوپر ہم اور آپ تدبر نہیں کرتے ہیں. لہذا میرے عزیز وقت ہے، ابھی ٹائم ہے کہ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ سے جڑیں. صبر، مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ سے جڑیں، نعمت مل جائے تو بھی اللہ تعالیٰ سے جڑیں. دعا کے بعد میں نے بات ذکر کری تھی کہ انسان کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے اگر کچھ شادگی میں مانگو گے اللہ تعالیٰ اور آپ کے دروازے بلند کر دے گا. تنگی میں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دروازے کھول دے گا، آپ کو خوشحال بنا دے گا. لیکن یہ باتیں کب ہوں گی؟ جب ہم کو جڑنا پڑے گا. ہاں، نام نہاد نہیں، نام نہاد نہیں. آج بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی پہچان کیسے ہو، پہچان کیسے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایفاء اللحیہ وقص الصوارب، لوگوں داڑھیوں کو معاف کر دو، مونچھوں کو پست کر دو. نبی نے فرمایا داڑھیاں بھی الحمدللہ کلین سیف ہیں، مونچھ بھی وہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں. ایک برادری ہوتی ہے جس کو ہم بیچ والا کہتے ہیں. آج مسلمانوں کا یہ معاملہ ہو گیا، ہم بیچ والے ٹھہر گئے، داڑھیاں نہیں رکھتے، داڑھیاں نہیں رکھتے. سامنے والا آپ کو کیسے پہچانے گا کہ آپ مسلمان ہیں؟ اللہ کے رسول کی تعلیم یہ ہے ایفاء اللحیہ وقص الصوارب، داڑھیوں کو معاف کر دیں، مونچھوں کو پست کر لیں، اپنے کپڑے کو ٹخنے سے اوپر کر لیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری مسلمان کی حیات اور اس کے لک اور فیشن کو یہ بتایا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے اندر نہیں ہے، نہیں ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. لہذا میرے عزیز ان تمام باتوں سے ہم کو جڑنا پڑے گا، نبی کی تعلیم سے جڑنا پڑے گا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. سب سے پہلی بات تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، ان کے طریقہ کار کو اختیار کریں، ان کے ساتھ جڑیں، نمازوں سے جڑیں، صبر کے ذریعے سے جڑیں. دوسری بات یہ کہ اپنی زبانوں پر لگام دیں، اپنی زبانوں پر خدا کی قسم زبان پر لگام دے دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ جو جہنم میں جائیں گے وہ اسی زبان کی وجہ سے جائیں گے. اللہ کے رسول نے اپنی زبان کو باہر نکلا، پکڑا. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اسی زبان کی وجہ سے جہنم میں لوگ جائیں گے؟ ہاں. اللہ کے رسول نے فرمایا اسی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو ٹارچر کیا ہوگا، تکالیف دی ہوں گی، گالیاں دیا ہوگا، بدتمیزیاں کیا ہوگا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی وادیوں میں ڈھکیل دے گا. تو یہ ساری باتیں ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، نبی کی سنتوں کے دامن کو پکڑنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ کہی ہوئی باتوں پر عمل پہ رکھنے کی توفیق عطا فرما.